حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے توبہ مگر کیسے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کے تعلق سے ایک جو بات بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے اور پھیلتی ہے، اور وہ یہ کہ آخری جمعہ جب آتا ہے جسے لوگ الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس الوداع جمعہ کے نام پر لوگ بڑی ہی تیاریاں کرتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ عید سے زیادہ اس جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ جمعہ جس کو ہم الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ الوداع کہتے کسے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الوداع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کی زندگی میں پھر دوبارہ ملنے والی نہ ہو۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الوداع جمعہ، تو آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ اب ہماری زندگی میں دوسرا رمضان نہیں آئے گا؟ اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو گویا کہ ایک طرف غیب کا بھی دعویٰ ہو جائے گا۔ تو کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جمعہ جو ہوگا رمضان المبارک کا ہمارا آخری جمعہ ہوگا اور اسے ہم الوداع کہیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اندازے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ تو حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو شک والی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ جس چیز کے اندر شک ہو اسے تم چھوڑ دو۔ الغرض کہ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جمعہ کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ ہے اور لوگوں نے اپنی طور پر اس چیز کو ایجاد کر لیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنی آخرت کی کھیتی جو ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اب اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر رہ کر جو فرائض اور واجبات اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان پر اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس کے اندر سستی اور کاہلی رہی تو یقیناً اس کے لیے ناکامی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان جب وہ کھیتی کرتا ہے، کسان جو ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کی کاشتکاری کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اس کے کھیت کو کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ کچھ زہریلے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کھیتی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب جب برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کسان ہوتا ہے اس کھیتی کو ایسے برباد ہوتا ہوا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری فصل جو ہے وہ برباد ہو جائے، بلکہ وہ اس کے لیے کوئی اگر اس کے اندر کمیاں واقع ہوتی ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو درست کیا جائے۔ ہم انسانوں کی زندگی جو ہے، ہم ظاہر سی بات ہے انسان ہیں، اور غلطیاں جو ہیں انسان سے ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جتنا ممکن ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی اس غلطی سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ایک انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ اس کو کر گزرا، کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، اس کے ذہن و دماغ میں وہ باتیں جو ہیں کھٹکنے لگی کہ آیا ہم نے یہ جو کام کیا یہ صحیح نہیں تھا۔ اب جب اسے احساس ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگے اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ توبہ کرے کہ اللہ ہم نے جانے انجانے میں جو کچھ غلطی کر دی ہے، اللہ تو ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔
اور یہ دعا جو ہے، یہ غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہونا جو ہے، یہ صرف ہم انسانوں کا نہیں بلکہ نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں بھی نبیوں سے غلطی ہوئی تو وہ بھی اپنی اس غلطی پر برقرار نہیں رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان لوگوں نے بھی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم بہت ہی سنتے ہیں اور تقریباً ہم میں سے ہر شخص کو یاد بھی ہوگا، لیکن ہم یہ غور کریں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، دیکھو تم جنت میں تو رہنا لیکن فلاں جو درخت ہے اس کے پاس نہ جانا اور اس کے پھل کو مت کھانا، اگر تم کھا لیے تو یقین مانو کہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن جب شیطان انہیں بہکا دیتا ہے اور اپنی باتوں میں لے آتا ہے اور اللہ کے اس فرمان کی نافرمانی جب حضرت آدم علیہ السلام کر بیٹھتے ہیں اور شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی اس غلطی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام غلطی ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے غلطی کر دی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو نے ہمیں منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود میں شیطان کے بہکامے میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اور اگر اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو دعا ہے یہ نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں کی جماعت، اے لوگوں، تم اللہ رب العزت سے مکمل طور پر توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے هُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے جس چیز سے توبہ کرے دوبارہ پھر اس چیز کی طرف نہ جائے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اب ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہم نے جو بھی کر دیا ہے یہ ہماری اپنی غلطی ہے، اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما۔ لیکن جیسے ہی ایک انسان اس مصیبت اور پریشانی سے گرتا ہے فوراً وہ شخص اپنی اسی دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے جس دنیا میں اس مصیبت میں گرنے سے پہلے تھا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اصل چیز اس نام کا ہے کہ جب آپ جس چیز سے توبہ کر لیں پھر دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ کر لیں اور ان ساری برائیوں سے بچ جانے کا ہی نام توبہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم توبہ کرو، سچی توبہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں کہی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کئی مقام پر کہا کہ تم توبہ کرو، لیکن پھر اللہ نے کہا تم سچی توبہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار توبہ کیا پھر دوسری بار وہی غلطی کر رہے ہیں، پھر توبہ کر لیا پھر وہی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان یذنب العبد ثم یتوب فلا یعود فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے جب گناہ ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو اب وہ بندہ جو ہے ثم یتوب، پھر وہ اس سے توبہ کر لے، فلا یعود فیہ، اس کی طرف پھر دوبارہ پلٹ کر نہ جائے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور انسان سے غلطی ہونے کے بعد جب نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو اسی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ یہ ایک انسان کی اپنی کامیابی ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے،
برائیوں پر برائیاں کر رہا ہے لیکن وہ اعتراف نہیں کرتا، اور ہو نہ ہو کبھی کسی عالم دین نے اس کی اس غلطی پر یعنی ٹوک دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے وہ خود اس عالم دین کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اعتراف کرو، اور اعتراف کرنے کے بعد ایک انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب ایک بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم نے جانے انجانے میں غلطیاں کر بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ رب العزت اس کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی تھی، انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، جنت سے نکل جانے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، تبھی تو اللہ سے توبہ کیا، تبھی تو اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ اگر وہ اعتراف نہ کرتے تو شاید کہ وہ بھی اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگتے۔ تو احساس ہونا اور اعتراف کرنا جرم کا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور اس معاملے میں اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہم اپنی اس غلطی کو اقرار کرتے مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا جائے، اللہ رب العزت اس توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر بھی فرماتا ہے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، جن سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک انسان یہ نہ سوچے کہ ہم سے تو اتنی غلطیاں ہو گئیں، اب اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا، ہم معاف کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے۔ بس ایک انسان کو اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کسی بھی معاملے میں آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، یا اسی طرح سے آپ کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا، نقصان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ فظلموا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے فحش کام کیا یا اسی طرح سے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، پھر اس کے بعد ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنی تمام تر غلطیوں اور گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے۔ استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان تمام تر غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ شاید کہ ہمیں یا تو اعتراف کرنا نہیں آیا، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں ندامت اور شرمندگی نہیں آئی، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ہم جس کام کو کرتے رہے ہمیں یہ احساس رہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے، جس کے بس 2 سے 3 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم کبھی یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں اور سوچیں تنہائی کے اندر کہ آیا یہ جو رحمتوں برکتوں سعادتوں کا مہینہ ہمارے اوپر آیا تھا، اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور کتنا ایسا ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔
یقین مانیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اگر ہم نادم اور شرمندہ نہ ہوئے، اپنی غلطیوں پر معافی نہ مانگی، تو کیا پتہ کہ اگلا رمضان ہمیں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، کیا پتہ کہ اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کی، انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ رب العزت کو معاف کرنے والا ہے، ہماری معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ احساس پیدا کر لیجئے اپنے دلوں کے اندر، اور جب احساس نہیں ہوگا، کتنی بڑے بڑے گناہ آپ کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت ایک بندے کی توبے سے خوش کتنا ہوتا ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کہا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک اونٹ پر اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں لے کر سفر کر رہا ہے، جنگل بیابان صحرا میں جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد اچانک سے اس کا اونٹ جو ہے جس پر کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ادھر ادھر ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے، لیکن وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب شاید ہمیں وہ چیز ملنے والی نہیں ہے، اور شاید کہ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہی ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ ایسے نڈھال ہو جاتا ہے، نڈھال ہونے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ اچانک سے وہی اونٹ جس پر کھانے پینے کی چیزیں تھیں تھوڑی دیر پہلے گم ہوا تھا، وہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ خوشی ہے، خوشی کا اظہار، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے جب اللہ کے حضور آپ غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، اور احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ واتفقت الامت علی ان التوبۃ فرض علی المؤمنین، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مومنین پر گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے، گناہوں سے توبہ کرنا یہ امت پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، فإنی اتوب فی اليوم، بس میں ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبے سے زیادہ بھی توبہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیثوں میں 70 مرتبہ بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا توبہ کرنے والے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ ہماری امت میں سے ہر شخص جو ہے وہ معاف کیا جائے گا، اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا، مگر وہ لوگ جو اپنی گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان اپنی اس برائی کو عام کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے میں کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت صبح میں اس کی اس برائی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ ڈالنے کے بعد اب یہ شخص کیا کرتا ہے، صبح ہونے کے بعد لوگوں سے بتاتا ہے کہ اے فلاں دیکھو ہم نے رات کے اندر ایسے ایسے گناہ کیے، ایسے ایسے برائیاں، ایسے ایسے کام کیے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں،
اور دیکھا جائے تو ایک انسان جو غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں ہونے کے بعد نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اور فخر سے اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میں کر رہا ہوں اور ہم نے ایسا کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری پکڑ نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت جب آپ کو دیکھ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت آپ کو پکڑ لیتا تو آپ کا کیا ہوتا؟ کبھی غور کیا ہے؟ ایک انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اگر انتقال ہو گیا اسی حالت میں تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العزت کے حضور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی شکل لے کر جائیں گے کہ اللہ کس حال میں میری موت ہوئی ہے؟ کم سے کم اتنا تو انسان کو ڈرنا ہی چاہیے اللہ سے، اتنا تو خوف اپنے اندر پیدا ہی کرنا چاہیے کہ کم سے کم کس حال میں ہم جا رہے ہیں۔ اور یقین مانیے روح کا نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ مسجد میں پڑے رہیں گے تبھی روح نکلے گی، جہاں بھی رہیں گے جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کی روح قبض کرنی ہے وہ قبض کر لی جائے گی، فرشتے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونے والے۔ تو کم سے کم آپ کچھ کرنے سے پہلے، برائیاں کرنے سے پہلے، گناہوں کے کام کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر کسی حالت میں ہمارا انتقال ہوا تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھا پائیں گے؟ ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ توبہ جنہوں نے کیا ان کے مقام کیا رہے۔ ماعز اسلمی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو گھما لیا، دوسری طرف آئے، پھر کہا اللہ کے نبی ہمیں پاک کر دیجیے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، تیسری طرف آئے، پھر کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ایک شخص جو ہے یہ پاگل ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ پتہ کرو کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، کہیں اس کی عقل جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہو چکی ہے، نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ نشے میں بھی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو مجھے پاک کر دو، کیا تم نے کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ ماعز اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زنا ہو گیا ہے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن ہمیں ندامت ہے، ہم نادم و شرمندہ ہیں، اللہ رب العزت سے ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنگسار کرنے کا انہیں حکم دیتے ہیں اور جب سنگسار کر دیا جاتا ہے تو کچھ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا شخص تھا کہ اللہ نے اس کی اس جرم پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر وہ نہیں بتاتا تو کسی کو کیا پتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ خود اسے آ کر بیان کر دیا اور اپنی زندگی گنوا بیٹھی، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے انہوں نے جو توبہ کیا ہے اگر اس کو پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کی مغفرت ہو سکتی ہے اس ایک شخص کی غلطی سے۔ اسی طرح سے آپ بہت مشہور واقعہ سنتے ہیں، ایک شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیے تھے، گیا اور پوچھنے لگا ایک راہب سے کہ ہم نے 99 قتل کیا ہے، کیا ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، ہمیں معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں، جب تم نے 99 قتل کر دیا ہے تو اب تمہاری کہاں سے مغفرت ہو سکتی؟ انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل مکمل ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک کھٹک تھی، اسے کچھ نہ کچھ اس کے دل کے اندر چبھن سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر اسے ہوا کہ چلو ہو سکتا ہے کسی اور سے پوچھتے ہیں، پھر ایک شخص سے جا کر پوچھتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے جا کر انشاءاللہ تمہاری مغفرت جو ہو سکتی ہے۔ جس سے ہمیں ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے لیے اس شخص نے جو کہا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ، معلوم یہ ہوتا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑنا لازم ہے، جہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں، جس مجلس میں برائیاں ہو رہی ہیں اس مجلس کو چھوڑنا لازم آتا، اور جب وہ شخص جانے لگتا ہے تو بیچ میں ہی راستے میں اس کا روح قبض کر لیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب جنت اور جہنم کے جو فرشتے ہوتے ہیں
آتے ہیں اور روح قبض کرنے کے معاملے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جنت کا جو فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کی جو روح ہے میں نکالوں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی تھی۔ پھر تیسرا فرشتہ ایک انسانی شکل میں یہ کہتا ہے کہ زمین کی پیمائش کر لی جائے، زمین کو ناپ لیا جائے، جس طرف وہ قریب ہوگا وہ فرشتہ اس کی روح قبض کر لے گا۔ اور جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی سے ایک بالش اس کے قریب تھا، لہذا جنت کا جو فرشتہ تھا اس کی روح کو قبض کیا۔ تو جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غلطیاں جو ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ اسی پر ہی اکڑتے رہیں، اور جس انسان کے اندر اکڑ آ جائے وہ انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا، اسے بس یہی لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، بقیہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر احساس ہونا ضروری ہے۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ کے اندر ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو یقیناً بڑا ہی پھونک پھونک کر قدم آپ رکھیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن توبہ تو کرو پہلے۔ ہم ہیں کہ توبہ بھی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جس نے توبہ ہی نہ کیا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ خلاصہ کلام ہمارا جو نکلتا ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کا، کہ وہ ہر انسان ہم میں سے غلطیوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے، اور چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے کہیں نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہونا اور اپنے اندر احساس پیدا کر لینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جبکہ احساس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے اور اللہ رب العزت کے حضور نادم اور شرمندہ ہو لیا جائے۔ ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ ابھی جتنے اوقات، جتنے ایام ہمارے درمیان ہیں، کم سے کم ان کی قدر کر لیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی کا اظہار کرے، اور یہ کہ اللہ رب العزت ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی اسے قبول کر لے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نادم اور شرمندہ ہو کر معافی اور تلافی کر لیں۔ یہی ہم انسانوں کی اس دنیا کے اندر رہ کر کامیابی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی جو جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں انہیں خوشیاں کی نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔